بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام قربانی کیسے کریں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ قربانی کا کیا مقصد ہے، قربانی کس طرح کرنی چاہیے، قربانی کے جانور کی کیا شروط ہیں اور قربانی شریعت کی نظر میں کسے کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنا ہر عاقل، بالغ، آزاد، مقیم، صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے استطاعت ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، یعنی ہماری جائے نماز کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ باقاعدہ یہ وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور پھر حضور جان عالم علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، تلکا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی یادگار کو باقی رکھا ہے، ان کی یاد کو قائم فرمایا ہے قیامت تک کے لیے، اور اسی یاد کا یہ حصہ ہے کہ ہم سارے مسلمان 10 ذوالحجہ الحرام کو قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی کے ذریعے اللہ کے پیارے نبی کی ادا کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور اللہ کے حضور قربانی کی نظر پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی کہتے کسے ہیں، شریعت کی نظر میں قربانی کا کیا مقصد ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی قرب سے نکلا ہے۔ قرب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا، اللہ کا ثواب حاصل کرنا۔ تو قربانی اس فعل کو کہا جاتا ہے جس فعل کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ایسی سیکریفائس جس کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اصطلاح شرع میں قربانی کہا جاتا ہے مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو مخصوص شروط کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس طرح قربان کرنا کہ اس سے مقصود تقرب ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، اس فعل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس جانور کو بھی قربانی کہہ دیا جاتا ہے جس جانور کو قربان کیا جا رہا ہو۔ یہ قربانی اس قربانی کا ہم سے مطالبہ ہے اور اس قربانی کی حکمت، اس کے اندر مختلف حکمتیں پنہاں ہیں۔ جب یہ قربانی کرتے ہیں تو یہ گویا ہمیں تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، ہماری مشق کرائی جا رہی ہوتی ہے کہ جس طرح ہم اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو اسی طرح اگر اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کی نوبت آ گئی تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ اور جب بھی کبھی کسی بھی قسم کی قربانی کا موقع آئے، تن من دھن ہر طرح سے اس قربانی کو ہم اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ یہ قربانی ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، دوسرا یہ قربانی بندہ مومن کو یہ باقاعدہ مشق کروائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں موقع پڑنے پر کوئی بھی چیز، پیاری سے پیاری چیز خرچ کرنے کا، پیاری سے پیاری چیز قربان کرنے کا جذبہ اس کے اندر رہے۔ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بندہ مومن کے قلب میں اس کیفیت کو جاگزیں کرنا مقصود ہے کہ بندہ اپنے ہر فعل کو، اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے کرے اور اللہ کی رضا کو فرسٹ پرائرٹی دے، پہلی ترجیح دے۔ یہ قربانی بھی اسی مشق کا ایک حصہ ہے۔ پھر یہ جب قربانی کی جاتی ہے تو اس قربانی کے اندر اس نیت کو بھی مستحضر کرنا ہوتا ہے کہ جس طرح میں یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اسی طرح میں اپنی نفسانی خواہشات بھی اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، یعنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ رہا ہوں، ترک کر رہا ہوں۔ اللہ کی خاطر میں ناجائز نفسانی خواہشات سے بچوں گا، ان سے پرہیز کروں گا۔ صرف جانور ہی قربان نہیں کرنا بلکہ نفس کی خواہشات کو بھی ہم نے قربان کرنا ہے۔ یہ قربانی کے مقاصد ہیں، ان مقاصد کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جائیں قربانی کے وجوب کی طرف کہ قربانی کس پر واجب ہے۔
تو قربانی کے وجوب کی کچھ شروط ہیں۔ پہلی شرط قربانی کے وجوب کی آزادی ہے، یعنی آزاد پر قربانی واجب ہے، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط قربانی کی اسلام ہے، مسلمان ہونا، مسلمان پہ قربانی واجب ہے، کافر پہ قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط قربانی کی مالک نصاب ہونا ہے، جو صاحب حیثیت ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ چوتھی شرط قربانی کی عاقل ہونا ہے، عاقل پہ قربانی واجب ہے، مجنون پہ قربانی واجب نہیں، جو پاگل ہے اس پہ قربانی واجب نہیں۔ لا خراجہ علی الخراب، اس پہ کوئی کسی قسم کا قلم نہیں چلتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی پاگل ہو لیکن قربانی کے ایام میں اگر اس کے جنون میں افاقہ ہو جائے، وہ درست ہو جائے، صحیح ہو جائے اور بقیہ شروط پائی جا رہی ہوں تو پھر اس پہ قربانی لازم ہوگی، ادروائز پاگل پہ قربانی لازم نہیں۔ پانچویں شرط قربانی کی بالغ ہونا ہے، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں۔ چھٹی شرط قربانی کی مقیم ہونا ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسافر اللہ کی راہ میں قربانی کرنا چاہے تو اس کی اجازت بہرحال موجود ہے، قربانی کر سکتا ہے لیکن شرعاً اس پر لازم نہیں ہے۔ یہ قربانی کی 6 شروط ہیں، ان میں سے ایک شرط اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اس کو میں مزید واضح کرتا ہوں، یعنی صاحب نصاب ہونا، یسار صاحب نصاب ہونا، صاحب حیثیت ہونا، مالدار ہونا، استطاعت ہونا، یہ شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے صاحب نصاب کا کہ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر کوئی بھی سامان کسی بھی شیپ میں موجود ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب بھی یہی ہے اور قربانی کا نصاب بھی یہی ہے، بس اس میں صرف 2 فرق ہیں۔ لوگ عام طور پر اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے جس کی وجہ سے مسکنسیپشن پیدا ہوتی ہے۔ وہ 2 فرق ملحوظ رکھنے ضروری ہیں۔ وہ 2 فرق کیا ہیں؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے، یعنی پورا 1 سال گزرنا شرط ہے۔ جو مال آپ کے پاس ہے اس مال پہ پورا سال گزرے گا راؤنڈ اباؤٹ، اس کے بعد آپ پہ وہ زکوٰۃ لازم ہوگی، فرض ہوگی۔ جبکہ قربانی کے لیے پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے، ایام نہر کے اندر آپ کے پاس مال ہونا شرط ہے۔ ایام نہر میں آپ کے پاس اگر نصاب موجود ہے تو آپ پہ قربانی لازم ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ مخصوص قسم کے اموال پر ہوتی ہے، ہر شے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی زکوٰۃ سونے پر ہوتی ہے، چاندی پر ہوتی ہے، نقدی کیش پر ہوتی ہے، جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن باقی جو آپ کے پاس سامان وغیرہ ہے، عام سامان جو تجارت کا نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جبکہ قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے، قربانی میں ہر قسم کا سامان نصاب میں شمار کیا جاتا ہے۔ حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے، چاہے وہ گھر کے استعمال کا سامان ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ ایسیسریز ہوں، موبائل وغیرہ ہوں یا اور کوئی چیز ہو، کسی بھی شیپ میں آپ کے پاس سامان موجود ہے جس کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو آپ پر قربانی لازم ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں 2 بنیادی جوہری فرق ہیں جو میں نے عرض کر دیے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی پیش نگاہ رہنا ضروری ہے کہ حاجت اصلیہ میں دین بھی شامل ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو اسے بھی نصاب سے منہا کیا جائے گا۔ تو لہذا اگر آپ پر اتنا زیادہ قرض ہے کہ اس قرض کو اگر منہا کیا جائے تو آپ صاحب نصاب نہیں بنتے، تو اس صورت میں آپ پہ قربانی لازم نہیں۔ لیکن اگر کوئی قرض لے کر قربانی کر دیتا ہے تو قربانی ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اگر دیگر شروط پائی جا رہی ہوں تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن مشورہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایسے قرض لینا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کر دیتا ہے تو قربانی بہرحال ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس میں انٹینشن کا درست ہونا ضروری ہے، نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، قصد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ قربانی کی ابھی جو میں نے اصطلاحی تعریف کی تھی، اصطلاح شرع کے مطابق، تو میں نے عرض کیا تھا کہ مقصد ہو اللہ کا قرب حاصل کرنا، تقرب مقصود ہو، اپنی واہ واہ کروانا مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو۔ اگر کوئی اس نیت سے قربانی کرتا ہے کہ اس پر قرض ہے، قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات ہے اگر میں قربانی نہیں کروں گا، جانور نہیں لاؤں گا تو محلے دار کیا کہیں گے، عزیز و اقربا کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، بھئی اس نے قربانی نہیں کی۔ تو اگر صرف ان لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یا ان کی نظر میں اپنا سٹیٹس سمبل برقرار رکھنے کے لیے قرض لے کے قربانی کرتا ہے تو یہ بالکل غلط فعل ہے، یہ انٹینشن درست نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے، اور ویسے بھی اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس پہ ہمیشہ فوکس کرنا چاہیے کہ میرا رب کیا کہتا ہے۔
کبھی لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، جو ہمارے رب کا ہم سے مطالبہ ہے، جو ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے، جو ہمارے رب کا ہمیں فرمان ہے، رب کے فرمان پر، رب کے ارشاد پر فوکس کرنا چاہیے۔ جو رب کا فرمان ہے ہمیں اسے فرسٹ پرائرٹی دینی چاہیے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کا جانور ویسے اچھا لینا چاہیے، اچھی بات ہے، فربا جانور ہو، قیمتی جانور ہو، اللہ کی راہ میں اچھی شے قربان کرنی چاہیے، لیکن اس میں بھی یہ ملحوظ رکھا جائے کہ نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ یہ نیت نہ ہو کہ جناب ہمارا محلے دار ہے یا ہمارا فلاں جاننے والا ہے، فلاں رشتہ دار ہے یا فلاں دوست ہے، وہ چونکہ جانور لایا ہے 50,000 کا، تو اب ہم اس کے مقابلے میں 1,00,000 کا لے کر آئیں گے یا ہم اس سے بھی تگڑا جانور لے کر آئیں گے، تو یہ اچھی نیت نہیں ہے۔ تصحیح نیت بہت ضروری ہے۔ یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ آپ اپنی ناک کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کرنا اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کرنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا نہیں ہے، اس پہ ثواب نہیں ملتا، الٹا گناہ ملتا ہے۔ تو قربانی آپ کر رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے کہ ثواب کی بجائے گناہ آپ کے سر پر آ گیا۔ تو گناہ سے بچنا چاہیے، نیکی ضرور کرنی چاہیے، لیکن نیکی کے طریقے پر کرنی چاہیے اور نیکی کی نیت سے کرنی چاہیے۔ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ بلکہ حدیث میں تو بڑی سخت وعیدات اس پر ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ بروز قیامت فرشتہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرے گا کہ جس نے اپنی عبادت میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کیا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی مقصود ہے اس کی، تو وہ جا کر اپنا اجر اس سے مانگے، اللہ سے نہیں مانگے، وہ اجر اپنا اس سے مانگے۔ بروز محشر یہ ندا دی جائے گی فرشتے کی طرف سے۔ یعنی ایسی سخت وعیدات ہیں، تو ہمیں ان سخت وعیدات سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کو فوکس کرنا چاہیے، ترجیح اللہ کی رضا کو دینی چاہیے۔ تو یہ قربانی کے مقصد کے حوالے سے بھی میں نے کچھ گزارشات پیش کر دیں، اور کس پر قربانی واجب ہے، قربانی کے وجوب کی شروط کیا ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں نے کچھ باتیں عرض کر دی ہیں۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں جو تعریف میں نے بیان کی تھی کہ مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو مخصوص شروط کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی نیت سے قربان کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ احراق الدم ضروری ہے، ذبح کرنا ضروری ہے اسے۔ تو پہلی بات یہ جو اس میں تعریف میں یہ فرمایا گیا کہ مخصوص ایام، تو مخصوص ایام سے مراد 3 ایام ہیں جنہیں ایام نحر کہا جاتا ہے، قربانی کے ایام۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، یہ 3 ایام کہلاتے ہیں ایام نحر۔ ان 3 دنوں میں قربانی کی جائے گی۔ 10 ذوالحجہ کو کرنا افضل ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 ذوالحجہ کو کرنا، پھر تیسرے نمبر پر 12 ذوالحجہ کو کرنا ہے۔ بس ان 3 ایام میں ہی قربانی کر سکتے ہیں، اس کے بعد قربانی نہیں کر سکتے اور اس سے پہلے بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ جو واجب قربانی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ نفلی قربانی ویسے کوئی کرنا چاہتا ہے تو نفلی قربانی تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، عام حالات میں، عام دنوں میں بھی۔ لیکن یہ جو خاص عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، جسے عربی میں عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے اور ہمارے اردو فارسی میں جو ہے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، تو یہ جو بڑی عید ہے بقر عید، جس کو بقرہ عید بھی کہتے ہیں، اس عید کی جو قربانی ہے اس کے مخصوص ایام یہی 3 ایام ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ۔ یہ قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور یہ قربانی رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ سابقہ ادوار میں چونکہ رات کو مناسب روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے فقہاء کرام نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں یہ مسئلہ درج فرمایا کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ لیکن چونکہ اب ہمارے زمانے میں روشنی کا بھرپور اہتمام موجود ہوتا ہے، تو اگر کوئی روشنی کا بھرپور اہتمام ہے اور اس اہتمام کر کے روشنی کا کوئی رات کو قربانی کرتا ہے تو رات کو بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہوگی، بلا کراہت ایسا کرنا اب جائز ہے۔ ہاں، جہاں پہ روشنی کا مناسب معقول انتظام نہ ہو تو وہاں اب بھی رات میں قربانی کرنا بہرحال مکروہ رہے گا، لیکن قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے ادا ہونے میں کوئی کلام نہیں، بس کلام صرف کراہت میں ہے، اور وہ کراہت بھی تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، صرف تنزیہی ہے، کیونکہ اس میں اندیشہ ہوتا ہے اس قربانی میں کہ آدمی اگر یہ قربانی کرے گا تو اس قربانی میں غلطی ہونے کا امکان موجود ہے، تو اس غلطی کے امکان سے بچنے کے لیے دن کا فرمایا گیا، ورنہ دن ہو یا رات ہو کی جا سکتی ہے۔ 10 ذوالحجہ کی صبح سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، 10 ذوالحجہ کی صبح، پھر 11، 12، یعنی 3 دن اور 2 راتیں،
3 دن اور 2 راتیں اس کا وقت ہے، مخصوص ایام ہے۔ شہر اور گاؤں کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ شہر میں جب قربانی کی جائے گی تو عید کی نماز کے بعد کی جائے گی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنے کی شہر میں اجازت نہیں۔ اس طرح گاؤں دیہات، ایسے گاؤں دیہات کے جہاں پہ عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہو تو وہاں پر بھی عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے گی۔ باقی وہ گاؤں دیہات جن میں عید کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، کیونکہ گاؤں دیہات میں ویسے بھی عید واجب نہیں ہے، تو وہاں پر عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ یہ بات ہو گئی ہماری ایام نہر کے حوالے سے۔ ایام نہر کے بعد اگلی بات تھی مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو مخصوص شروط کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ تو اب مخصوص جانوروں کی طرف آتے ہیں کہ مخصوص جانور سے کیا مراد ہے۔ مخصوص جانور سے یہاں جانور کی 3 انواع مراد ہیں، ایک اونٹ، دوسرا گائے، تیسرا بکرا۔ اونٹ، گائے، بکرا یا بکری، یہ 3 مخصوص انواع ہیں۔ اونٹ میں نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، اونٹ کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، اونٹنی کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گائے کے اندر بھی نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، گائے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بیل کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ بھینس بھی گائے کے ساتھ ملحق ہے، گائے کے ساتھ لاحق ہے، جیسے گائے اور بیل کی قربانی کر سکتے ہیں، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، نر ہو یا مادہ۔ بکرا کی جہاں تک بکرے کی بات ہے تو بکرا ہو یا بکری، نر اور مادہ دونوں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی میں دمبا دمبی بھی شامل ہیں اور اسی میں بھیڑ بھی شامل ہے، نر ہو یا مادہ، یہ سب اس میں۔ تو یہ 3 انواع ہیں، ان 3 انواع میں سے کسی نوع کی قربانی کی جائے گی، ان کے علاوہ دیگر انواع کو قربان نہیں کر سکتے۔ مثلا کوئی کہے کہ جناب میں اللہ کی راہ میں مرغا قربان کروں گا، تو ان ایام میں آپ مرغا قربان نہیں کر سکتے، مرغا قربان کرنے سے آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ کوئی کہے جناب میں ہرن قربان کروں گا، تو ہرن قربان کرنے سے آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی، آپ کو یہی مخصوص جانور قربان کرنے پڑیں گے جو شریعت کی طرف سے مقرر ہیں۔ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس نر ہو یا مادہ، اسی طرح بکرا، بکری، دمبا دمبی، بھیڑ نر ہو یا مادہ، یہی مخصوص جانور قربان کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر جانور قربان کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر ان جانوروں کے اندر بھی عمر کا تعین فرمایا گیا ہے، ہر ایک کی عمر کا الگ الگ تعین ہے، مخصوص عمر کے ہوں تو ہی وہ اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، ادروائز اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کے اندر جو عمر کا تعین ہے وہ 5 سال ہے، 5 سال سے اگر کم عمر کا اونٹ یا اونٹنی ہو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، کم از کم 5 سال کا اونٹ ہو یا اونٹنی ہو۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس کے اندر 2 سال کی عمر مقرر ہے، کم از کم 2 سال عمر ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، ادروائز قربانی نہیں کر سکتے۔ بکرا بکری کے اندر 1 سال کی عمر شرط ہے کہ 1 سال سے کم عمر کی نہیں کر سکتے، کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں بھیڑ اور دمبے کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ اگر 6 ماہ کی بھیڑ یا 6 ماہ کا دمبا نر ہو یا مادہ، وہ دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہو، اتنا فربا محسوس ہوتا ہو کہ 1 سال کا لگتا ہو، 1 سال کا محسوس ہوتا ہو، تو اس کی قربانی بہرحال کی جا سکتی ہے۔ اس کی اجازت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس ارشاد فرمائی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے 1 سال کے دمبوں میں یا 1 سال کی بھیڑوں میں چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے میں فرق معلوم نہ ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بھیڑ یا یہ دمبا یہ 1 سال کا لگتا ہے دیکھنے میں، تو اس صورت میں اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس سے کم عمر کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ باقی جہاں تک دانت کی بات ہے تو دانت عمر کی پوری ہونے کی صرف علامت ہیں، تو علامت کے درجے میں دانتوں کو بہرحال دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دانتوں پر مدار نہیں ہے، حکم شرعی کا مدار عمر پر ہے۔ تو اگر کسی جانور کی عمر پوری ہے اور دانت اس کے بھلے نہ نکلے ہوں، اس طرح مکمل 2 دانت نہ ہوئے ہوں، لیکن عمر اس کی پوری ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ آج کل دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے اور بیوپاری جھوٹ بہت بولتے ہیں، تو صرف بیوپاریوں کی بات پہ اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ قرائن بھی دیکھے جائیں اور دل مطمئن ہو تو ہی جانور قربانی کا لیا جائے، ورنہ صرف ان کی بات پر اس طرح آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے ان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ نیل گائے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نیل گائے وہ وحشی جانور ہے، اہلی جانوروں کی قربانی جائز ہوتی ہے، یعنی پالتو جانور کی، وہ چونکہ وحشی جانور ہے نیل گائے کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کراس جانور ہو تو کراس کے اندر جانوروں میں نسب کا اعتبار مادہ کی طرف سے ہوتا ہے، فیمیل کی طرف سے ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کراس ہوا ہے کہ جو فیمیل ہے وہ انہی جانوروں میں سے کوئی جانور ہے، تو اس صورت میں وہ انہی کے حکم میں رکھا جائے گا اسے، اور اس کی قربانی کرنا درست ہوگا۔ جانوروں کے حوالے سے
یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ قربانی کے جانوروں کو جب بھی خریدا جائے تو خریدتے ہوئے خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر لینی چاہیے، کیونکہ اگلی بات جو تعریف شرعی میں تھی، اصطلاح شرع کے مطابق تعریف میں، کہ مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو مخصوص شروط کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ تو وہ مخصوص شروط جو ہیں ان کے اندر کچھ شروط کا تو ذکر ہو چکا۔ دوسری جانور کے حوالے سے یہ جو بطور خاص شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، بے عیب جانور کی قربانی کرنی چاہیے، عیب دار جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں ہمیشہ ستھرے مال کی قربانی کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں اچھے جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ اور عیب جو ہے اگر معمولی سا عیب ہو، بہت معمولی عیب ہے، تو اس عیب سے قربانی ہو جائے گی، اور اس کی مقدار جو فقہا نے بیان فرمائی ہے کہ قلیل عیب چل جائے گا، کثیر عیب نہیں چلے گا۔ تو فقہا نے مقدار جو بیان فرمائی ویسے اختلاف ہے، لیکن مفتبی قول جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ 1/3 کا ہے، کہ 1/3 سے زیادہ عیب ہو تو وہ عیب کثیر شمار ہوگا، اور 1/3 سے کم ہو تو وہ قلیل شمار ہوگا۔ تو 1/3 سے زیادہ جانور میں عیب موجود ہو، مثلا کان ہے، اگر کسی جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اگر 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کی دم 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر دم مکمل کٹی ہو تو بھی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح کان، کسی کے دونوں کان یا ایک کان مستقل، پورا کان جو ہے موجود نہ ہو، تو پورا کان ہی، ایک کان ہی اس کا جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے، یا دونوں کان اس کے کاٹ دیے گئے ہیں، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔ اسی طرح آنکھ کے اندر، کہ ویسے بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر آنکھ کی روشنائی، ایک آنکھ کی بینائی 1/3 سے زائد جا چکی ہو تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا لنگڑا جانور جو چل کر خود قربان گاہ تک نہ جا سکے، مذبح تک، ذبح کی جگہ تک نہ جا سکے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، یعنی بیماری کے سبب چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح وہ جانور کہ جو اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں رہا، ہڈیوں میں مغز ہی نہیں رہا، اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایسا مجنون، ایسا پاگل جانور کہ جو چارہ ہی نہ کھا سکتا ہو، چارہ ہی نہ کھا رہا ہو، اس پاگل، اس مجنون جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو صرف اور صرف نجاست کھاتا ہو، اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی قربانی کرنی ہو تو پہلے اسے چند دن تک الگ باندھنا ہے تاکہ وہ نجاست کھانا چھوڑ دے، پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں، ادروائز اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ سینگوں کی جہاں تک بات ہے، سینگ کے اندر بھی اگر سینگ جو ہے تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سینگ پورے بھی کسی نے اتار دیے خوبصورتی کے لیے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر سینگ بالکل جڑ سے ہی میک سمیت نکال لی ہیں، جڑ سمیت نکال لی ہیں، تو پھر اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ جڑ سمیت جب سینگ نکالے جاتے ہیں تو اس صورت میں جانور کے پاگل ہونے کا، دماغ پہ اثر پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اگر جڑ سمیت نہیں نکالے گئے، ویسے اوپر سے ہی سینگ کاٹ دیے گئے ہیں، یا جڑ سلامت ہے، اوپر سے سینگوں کو صرف تراشا ہے یا صرف سینگ جو ہے کاٹے ہیں، تو اس صورت میں جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عیب کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی ضروری ہے کہ عیب اگر قربانی کرتے وقت، جب جانور ویسے تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن جس وقت قربانی کرنے لگے اس وقت جانور اچھلا، کودا، دوڑا، بھاگا، جس کی وجہ سے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے، تو اس عیب سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، قربانی ہو جائے گی۔ باقی عیب، جانور جس وقت خریدا تھا جانور بے عیب تھا، بعد میں آنے کے بعد اب عیب اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، ایسا عیب پیدا ہو گیا ہے کہ جو مانع قربانی ہے، مانع اضحیہ ہے، تو اب اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اب دیکھا جائے گا کہ قربان کرنے والا غنی ہے، مالدار ہے، یا ایسا آدمی ہے جس پہ قربانی واجب نہیں تھی۔ اگر مالدار ہے، غنی ہے، جس پہ قربانی واجب تھی، وہ لے کر آیا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ دوسرا جانور خریدے بے عیب اور اس کی قربانی کرے، اس عیب دار جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا کرنے والا شریف فقیر ہے، یعنی اس پہ قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے پھر بھی اللہ کی رضا کی نیت سے قربانی کا جانور خرید لیا تھا اس طرح، تو اس پر اب الگ سے دوسرا جانور خرید کر، بے عیب جانور خرید کر قربانی کرنا ضروری نہیں۔ اگر اسی جانور کی قربانی کر دے گا تو شریف فقیر کی طرف سے یہ بھی بہرحال ادا ہو جائے گی۔
تو قربانی کے جانوروں میں عیوب نہیں ہونے چاہیے، بے عیب جانور کی قربانی کرنی چاہیے، اور عیوب کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ بھی میں نے جو ہے گزارش کر دی ہے کہ 1/3 سے زیادہ عیب اگر ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور 1/3 سے کم عیب ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو جانوروں کے حوالے سے تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ جن جانوروں کو قربان کرنا ضروری ہے، یہ قربانی، اس قربانی کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں قربانی کی شروط پائی جاتی ہوں، اس پر قربانی بہرحال لازم ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی صرف مردوں پر لازم ہے، یا گھر کا ایک آدمی اگر قربانی کر دے تو وہ قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات ہیں کہ ہر آدمی پر مستقل فرض ہیں شروط پائے جانے کی صورت میں، تو اسی طرح قربانی بھی ہر آدمی پہ مستقل واجب ہے شروط پائے جانے کی صورت میں۔ تو جو شرطیں قربانی کی شروع میں بیان ہوئیں وہ شرطیں مرد میں پائی جائیں گی تو مرد پہ بھی قربانی لازم ہوگی، وہ عورت میں پائی جائیں گی تو عورت پہ بھی قربانی واجب ہوگی۔ عورت پہ بھی قربانی لازم ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد پہ لازم ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب خاتون جو ہے وہ قربانی خود نہیں کر سکتی، وہ قربانی اگر اپنی اس کی طرف سے اس کا شوہر کر دے، یا خاتون کی طرف سے اس کا والد قربانی کر دے، یا خاتون کی طرف سے اس کا بھائی قربانی کر دے، تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اجازت ہونا ضروری ہے۔ دوسرے کو بتا کر دوسرے کی اجازت سے کوئی قربانی کرے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اجازت یا تو صراحتاً ہو یا دلالتاً ہو۔ صراحتاً کا مطلب یہ ہے کہ صراحتاً اسے بتا دیا کہ میں آپ کی طرف سے جانور قربان کر رہا ہوں، یا خاتون نے خود کہہ دیا کہ میری طرف سے آپ کر دیں اور اس نے حامی بھر لی، یہ ہو گئی صریح اجازت کی صورت۔ اور دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے صراحتاً تو یہ نہیں کہا، لیکن وہاں رواج ہی ایسا ہے، عرف ہی ایسا ہے کہ عام طور پر شوہر اپنی قربانی بھی کرتا ہے اور اپنی بیوی کی قربانی بھی شوہر ہی کر دیتا ہے، اور اپنے بچوں کی طرف سے، بالغ اولاد کی طرف سے بھی شوہر ہی قربانی کرتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ دلالتاً اجازت مانی جائے گی، یعنی اسے سمجھا جائے گا کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ عرف ہے اور عرف کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے احکام کے اندر، تو عرف کی بنا پر دلالتاً حکماً اجازت سمجھی جائے گی۔ تو اجازت صراحتاً ہو یا دلالتاً ہو بہرحال چلے گی، لیکن اس میں یہ پیش نظر رہے کہ یہ جو قربانی کی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کر سکتے ہیں اجازت ہوگی، یہ اس وقت ہے جب کہ ایک بڑا جانور قربان کیا جا رہا ہو اور اس بڑے جانور کے اندر حصے کیے جا رہے ہوں، تو ایسا ہوگا، یا چھوٹے جانور الگ الگ لیے جائیں۔ ایسا نہیں کہ ایک چھوٹا جانور شوہر نے لیا اور اسی کے اندر اپنی بھی نیت کر لی، اپنی بیوی کی نیت بھی کر لی اور اپنے بالغ بچوں کی نیت بھی کر لی، تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ چھوٹا جانور وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کفایت کرتا ہے، چھوٹے جانور میں حصے نہیں کیے جا سکتے۔ چھوٹے جانور سے مراد جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، نر ہو یا مادہ، چھوٹا جانور صرف ایک کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ بڑے جانور یعنی گائے، بیل، بھینس اور اونٹ، اونٹنی، ان بڑے جانوروں میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور پورا جانور ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، بڑا جانور۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ اجازت لے کر اس طرح قربانی کی جائے گی، تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ بڑا جانور ہو اور بڑے جانور کے اندر بیوی کا حصہ بھی شامل کر لیا جائے یا کسی اور کا حصہ بھی شامل کر لیا جائے تو ادا ہو جائے گا۔ یا چھوٹا جانور ہے تو چھوٹے جانور پہ الگ سے چھوٹا جانور ایک اور لینا پڑے گا، یا کسی اور بڑے جانور میں حصہ لینا پڑے گا، تو قربانی ادا ہوگی۔ صرف ایک چھوٹے جانور میں سب کو نپٹایا نہیں جا سکتا۔ اور حصے جو ہے، ان حصوں کے اندر بھی عبادت کی نیت سے جو بھی شریک ہو رہا ہے، چاہے وہ فرض واجب قربانی ہو چاہے وہ نفلی قربانی ہو۔ یعنی بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں بہت زیادہ کہ جناب کیا قربانی کے اندر ہم عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں، کوئی حصہ عقیقے کا ملایا جا سکتا ہے یا نہیں ملایا جا سکتا؟ تو بالکل ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ بھی عبادت ہے، اگرچہ نفلی عبادت ہے، قربانی واجب ہے، عقیقہ نفلی ہے۔ تو ایک بڑا جانور، اس کے اندر قربانی کی نیت بھی کی جا سکتی ہے اور اس میں عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ تو یہ قربانی کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم جب حاضر ہوں گے تو کچھ اور مسائل لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اسے درست انداز میں پہنچانے کی ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔